السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائٹ نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے اس وقت جو ایک سیناریو ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان۔ اپوزیشن نے جو ایک پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنایا تھا جس سے انہوں نے ٹف ٹائم دینا تھا، وہ ٹف ٹائم تو نہ دے سکے، ٹوٹ پھوٹ بھی جو ہے پی ڈی ایم میں ہوئی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب آن اینڈ آف کچھ سٹیٹمنٹس جاری کریں۔ ایک سٹیٹمنٹ ان کا جو ہے حال ہی میں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس دور حکومت کی نااہلی ہے وہ اتنی بری طریقے سے وہ نااہل ہیں کہ پاک چین کے تعلقات جو ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی دیکھا جائے تو اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے حوالے سے سی پیک کے اوپر اگر ہم گفتگو کرتے ہیں، گوادر پورٹ کا کام تیزی سے جاری و ساری، جس میں انفراسٹرکچر سے لے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تک سب جو ہے الحمدللہ پاکستان کے بالکل تیزی سے چل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم کنسرن یہ ہے کہ اپوزیشن کیا پاکستان میں ایک جنون اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہے یا یہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن ہے؟ کیونکہ جہاں پر ہم دیکھیں نیشنل انٹرسٹ اور فارن پالیسی کے معاملات کو، وہاں پر کسی نے جو ہے اس کو ہلانے کی اس کو اجازت تک نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کا قانون بھی کہتا ہے، آئین پاکستان کہتا ہے کہ جہاں پر آپ کو فریڈم آف سپیچ کی اجازت ہے، وہیں پر ساتھ میں آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دی گئی ہیں جس پہ آپ اسلام کے حوالے سے کوئی بات، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، کوئی اپنے کلچر کے خلاف کوئی جو ہے انیشیٹو نہیں لے سکتے، ساتھ ہی ساتھ جو ملک کی سالمیت کا معاملہ ہوتا ہے اس پر بھی جو ہے آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ سب ہو رہا ہے۔ آئین پاکستان جو ہے اس کو بری طریقے سے تمام تر پولیٹیشنز وائلیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ایک کے بعد ایک دوسرا خود کو غداری کا مرتکب قرار دیتا ہے جو کہ آئین کو توڑنے یا اس کی وائلیشن کے اوپر ہوتا ہے، تو کیا ہم ان کو بھی آئین غدار کہہ سکتے ہیں اگر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر اس کو ملائن کرنے کے اوپر بات ہوتی ہے؟ پروگرام میں کچھ ہم مزید گفتگو کریں گے جس پہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیا پاکستان تحریک انصاف میں سیلف وفاقی کابینہ میں جو اندر سیناریو ہے وہ اچھا نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کیا اختلافات ہیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب تک بھی یہ بات جو ہے جا پہنچی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ ریلوے ملازمین کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ریلوے کے سسٹم کے اوپر بات کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ جو تمام تر حادثے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو ریلوے کے امپلائیز ہیں وہ انفارچونیٹلی گھر پہ بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ ہم دیکھیں پی آئی اے ہو یا اسٹیل مل، جو تمام تر ہمارے ملک کے جو ہے پیرنٹ ادارے ہوا کرتے تھے، وہ تمام تر جو ہے برے حالات میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہاں پر بھی یہی ہے کہ گھوسٹ امپلائیز کی تعداد زیادہ ہونا، کمپٹنس نہیں ہے لوگوں میں، اور بھی بہت سارے معاملات جڑے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے، جہاں پہ کشمیر پہ انتخابات کی جب ہم بات کرتے ہیں یا پھر کشمیر الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے یہ ایک پریکٹس رہی ہے، جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی اپنی گورنمنٹ کشمیر میں بھی بناتی ہے۔ تو اس بار بھی کیا پاکستان تحریک انصاف کا ہی پلڑا بھاری ہوگا یا پھر کوئی اور جماعت جو ہے اپنے ووٹ زیادہ لے جائے گی؟ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں یہاں پہ اختر ارائیں صاحب، مزید پروگرام میں گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، پروگرام میں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کشمیر کے حوالے سے۔ کشمیر میں تمام تو پولیٹیکل پارٹیز اپنی کیمپینز کر رہے ہیں، لیکن جو ماضی کی پریکٹس رہی ہے، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی اپنی گورنمنٹ وہاں پہ بھی بناتی ہے، تو اس بار بھی کیا پی ٹی آئی کا ہی چانس ہے گورنمنٹ کا یا کوئی اور پارٹی بازی لے جائے گی؟ بالکل، انفیکٹ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا، اور پہلے جب بھی کمپٹیشن ہوتا تھا تو وہ بیسکلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میں ہوتا تھا۔ اب کیوں اس بار سینیریو ڈیفرنٹ ہے اور ایک تیسری فورس بھی جو ہے جو وفاق کے اندر موجود ہے وہ بھی آ چکی ہے، اور لاسٹ ٹائم جو انہوں نے الیکشن کے اندر حصہ لیا، جو الیکٹیبلز کو انہوں نے کیا، اس کے ساتھ وہ ان کی حکمت عملی بڑی کامیاب رہی۔ اس بار بھی جو وہاں یہی کوششیں کی جاتی ہیں، مگر تھوڑا سا کشمیر کا، آزاد کشمیر کا سینیریو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں کا ایسا ہے کہ وہاں برادری سسٹم بہت زیادہ ہے، کچھ چھوٹی برادریز ہیں، کوئی بڑی برادریز ہیں، تو بیسکلی وہاں دو بڑے گروپ جو ہیں جو سابقہ پی ایم آزاد کشمیر رہ چکے ہیں، اور وہ دونوں الگ الگ دو گروپ، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے انٹرو میں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی دو گروپس بن چکے ہیں۔ وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہاں پر ان کو لابنگ کرنے میں، ان کو وہاں ورک کرنے میں تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے۔ مگر وہاں پر برادری سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی برادری جو ہوتی ہیں ان کو ان کے جو سردار ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے ووٹ کس کو دینا ہے، پھر وہ ایک جو بڑی برادریز ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ چھوٹی برادری ساتھ نہیں دیتی تو پھر پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ وہ ان کے کوئی کام نہیں ہوتے، ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو ہے وہ بڑی برادریز کے ساتھ کرنا پڑا، بڑی برادری ہی جو ہے وہ الیکٹ کرتی ہے کہ ہمیں ووٹ کس کو دینا ہے، فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ تو اسی مرتبہ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا بہت اچھا، کیونکہ
جو وفاق میں حکومت بیٹھتی ہے کیونکہ ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سپورٹ کے ساتھ چلتی ہے, پاکستان گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ چلتی ہے, تو ان کے کام نہیں ہوتے, ان کا پروجیکٹ نہیں ہوتے اسی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے بہت کام کرنا ہوتا ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سلطان محمود کی بات کریں گے, سلطان محمود بھی ایک پی ایم رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے, اس بار اس پہ بھی نظر ہے پی ٹی آئی کی کہ شاید وہ بھی ان کے لیے کام کریں گے, اور وہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا اس بات کا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے ہم کو اس میں کروں گا. مگر یہ ہے کہ اس پہ خوشی تو بہت ہے ان کو, مگر ایکچولی وہ پتہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جو اے ٹی ایم کے نعرے لگتے تھے, وہ جتنی انویسٹمنٹ کرے گا میرا خیال ہے 4 گنا جو ہے وہ پیسے بنا بھی لے گا. لیکن تمام تر معاملات کو اگر ہم ایک طرف الگ کر دیں اور ہم یہ سمپل ایک فارمولا جو ہمیشہ سے اپلائی ہوتا رہا ہے, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہی کولیشن میں ان کے ساتھ جاتی ہے, تو اگر اس سمپل فارمولا کو دیکھیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف ہی آپ کو دکھائی دیتی ہے کشمیر میں بھی؟ دیکھیں مقابلہ کانٹے کا ہے. دیکھیں وہی کشمیر کی بیٹی مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ بلند دعوے کر رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی ورکنگ بھی ہائی عروج پر ہے. سر اگر 2018 کی میں بات کروں, 2018 جو لوکل سے کشمیر کے, میری ان سے گفتگو ہوئی اور کافی ڈیٹیل پہ اور کافی ان کی جو پولیٹیکل انالیسس تھا ان کا کافی مضبوط بھی تھا, تو اس پہ وہ اپنے کچھ کنسرن ظاہر کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو انہوں نے بار بار چانس دیا, ان کو ڈس اپوائنٹ کیا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی ان کو ڈس اپوائنٹ کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری بہت زیادہ جو ہے ایک امید ہے پاکستان تحریک انصاف سے. فار انسٹنس پاکستان تحریک انصاف دوبارہ وہاں پہ آتی ہے تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے کنسرنز ایڈریس کر پائیں گے؟ دیکھیں ویسے مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے جو وہ بیسکلی وہ ہیں ان کو ایڈریس کر پائیں گے. جو آپ نے فرمایا درست فرمایا کہ نواز شریف کے جو حکومت آئی تھی لاسٹ, وہ 41 سیٹس میں سے 31 سیٹس میرا خیال ہے ان کو ملی تھی اپروکسیمیٹلی, بہت بڑی میجورٹی ہوتی ہے, مگر وہ حکومت بھی وہاں کام نہیں کر سکی جو ان کی امیدیں تھیں, ان کی امیدوں پہ پانی پھرا. باقی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ فیڈرل سسٹم ہے تو کچھ مفادات جو ہے وہ لینے والے جو ان کے سردار یا بڑے ہوتے ہیں وہ تو اپنی جیبیں بھر چکے تھے. باقی جہاں تک عوام تک اس کا رسد پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ پایا. جس طرح اگر ہم نیلم ویلی کی بات کرتے ہیں, اپر ٹاپ کی بات کرتے ہیں, وہاں سے آل دا وے ٹریول کر کے جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جانا پڑتا ہے, کافی زیادہ وہ لمبا ٹریول کرتے ہیں, پھر ہاسٹل ہے, پھر وہاں پہ تو یہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کا جو معاملہ ہے وہاں پہ کافی مشکل دکھائی دیتا ہے. اور یہ بات بھی بہت زبردست ہے کہ وہ کتنے پیشنیٹ ہے پڑھنے کے لیے. وہاں پہ جو ذریعہ معاش ہے وہ ٹورزم ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر الیکٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ تو پاکستان کو ٹورزم کو اور مزید بہتر کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی ایک پرسنلی ایک لائن بھی رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی؟ بالکل یہ تو امکان ہے, یہ امکان ہے اس بار کہ اگر پی ٹی آئی کی وہاں گورنمنٹ بنتی ہے تو ٹورزم پہ کام زیادہ ہوگا. اور یہ کشمیری عوام کو یہ آئیڈیا بھی ہے کہ کیونکہ ٹورزم کا ان کا موٹو ہے, ان کا مینیفیسٹو بھی ہے, تو اس کے اندر ان سے پی ٹی آئی سے امید ہے کہ وہاں پر زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی. باقی جہاں تک یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے دوسرے معاملات ہیں, ایجوکیشنل معاملات, جی ایجوکیشن پہ بیسکلی اتنا نہیں لگ رہا. دیکھیں وہ ان کی اپنی آزاد کشمیر کافی بہتر ہے ایجوکیشن کے اندر, اور اوور آل پاکستان بھی ان کی سیٹس ہوتی ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کی, کینڈیڈیٹس کی, تو وہ ایز اٹ از چلتا رہے گا. مگر انلکیلی پاکستان کی موجودہ وفاقی حکومت ایجوکیشن میں بہت اچھا کام نہیں کر سکی ہے. وہ آپ کے یونیورسٹیز بھی 2 یونیورسٹیز ہمارے سامنے حال ہی میں لانچ ہوئی, اور اس کے علاوہ کچھ ایچ ای سی کی پہ کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں, کچھ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ پروجیکٹ چل رہے ہیں, آئی ٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں, کام تو کر رہے ہیں, مگر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بہت ویزیبل ایک ریولیوشن لانا, جو انہوں نے انتخابات سے پہلے وعدے کیے تھے وہ 50% بھی پورے نہیں ہوئے. ایک بہت اہم سوال ہے جو میں آپ سے اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. ایز این ایجوکیشن ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں ایچ ای سی کے حوالے سے؟ اگر ہم دیکھیں ایچ ای سی کیا ایک ٹھیک گورننگ باڈی ہے؟ دوسری جانب کریکولم کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی پروفیشنل ڈگری کے لیے جو کریکولم ہوتا ہے, کیا اس کو ریوائز کرنا, کیا اس کو سپروائز کرنا, کیا اس سے ایچ ای سی بری زماں ہے؟ آپ کو لگتا ہے یونیورسٹی کا اپنا ڈومین ہے؟ دیکھیے بیسکلی ڈاکٹر عطاء الرحمان میرا خیال ہے غالباً ایک وقت میں تھے, اس کے ہیڈ تھے, اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. بعد میں پھر یہ پروونشل جو 8ویں ترمیم آئی, پھر اس کے بعد جو ہے یہ صوبائی وہ بھی سیٹ اپ بن گئے, تو اس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی باڈی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے اسی دور میں پی ٹی آئی کے دور میں جو گرانٹس تھی وہ کم کر دی گئیں, اسکالرشپس تھی جو انویسٹمنٹ ایجوکیشن پہ کی جا رہی تھی, ہائر ایجوکیشن پہ, وہ بہت کم ہو گئی. بڑے معاملات ہو گئے, یونیورسٹیز کو کہہ دیا گیا کہ آپ اپنے فنڈز خود جنریٹ کریں, وہ کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے سر, ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سردار نزاکت نے, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
सरदार नज़ाकत हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं और दोबारा से उनकी लाइन कनेक्ट करते हैं हम। सर, आप गुफ्तगू कर रहे थे एजुकेशनल मामलात के ऊपर, दोबारा से हम कश्मीर इलेक्शंस के ऊपर आएंगे। और कश्मीर इलेक्शंस में क्या लगता है आपको कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह जीबी इलेक्शंस हो रहे थे, कुछ उन्होंने मैनिफेस्टो जो है उस पर प्रेजेंट किया, उस पर उन्होंने बताया कि टूरिज्म के ऊपर काम करेंगे, एकोमोडेशन को बेहतर करेंगे, और भी उन्होंने कुछ एनर्जी के ऊपर भी कुछ गुफ्तगू की और मजीद मामलात। क्या कश्मीर के हवाले से कुछ मजबूत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, उम्मीद तो है। वैसे जो उनकी स्ट्रेटेजी, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने वहाँ जीबी में किया, मगर वहाँ का थोड़ा बहुत उनसे मिलता जुलता काम ये कर रहे हैं, तो उस पर हमें उम्मीद है। मगर फिलहाल जो इनके पीटीआई के अभी जो पार्लियामेंट है, इनके जो पार्लियामेंटेरियन है, इनके दरमियान में जो कुछ दो धड़े बन गए हैं, ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये बेसिकली खतरे का पेशखैमा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सरदार नज़ाकत। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सरदार नज़ाकत, हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करें कश्मीर इलेक्शंस के ऊपर। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव दिखाई दे रही हैं, अपनी कैंपेन्स कर रही हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त क्या मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने की ज़रूरत है कश्मीर को? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आज़ाद कश्मीर के अंदर इक़्तिदार में आई 2011 में, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज बने, 6 यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, 3 रेगुलर और 3 कैंपस बने। आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में जितनी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे सड़कों के हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना है, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के दौर को आज भी लोग याद कर रहे हैं। और जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है, इंशाल्लाह हम अपना मंशूर लेके उतरे हुए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी उस कैंपेन को लीड कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे पूरे आज़ाद कश्मीर में विजिट किया है, और बीबी आसफा भी विजिट कर रही हैं, बाकी हमारी लीडरशिप भी वहाँ पे विजिट कर रही है, और इंशाल्लाह हम पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हम अपनी जो पिछली हमारी कारकर्दगी थी, उस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने उभरेगी। सरदार नज़ाकत, यूजुअली हम प्रैक्टिस जो हम एक पास्ट प्रैक्टिस रही है, उसमें ऐसा देखा गया है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वही कोलिशन में आती है और वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है कश्मीर में भी। तो क्या आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट है, तो वो अपनी जो है वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाएंगे, बल्कि जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर पाएगी? देखें, ये बात आपकी मैं इसको सेकंड करता हूँ कि जो आप पाकिस्तान के अंदर 2018 का इलेक्शन हुआ, फिर जो जीबी का इलेक्शन हुआ, उसमें जो लोगों ने देखा कि जिस तरह फेक इलेक्शन हुआ, और उसको अगर सामने रख के देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि जो इनके मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स हैं, अली अमीन गंडापुर साहिब, वो जिस तरह वहाँ पे सामने उनकी वीडियो आई है पैसे तकसीम करते हुए, और जिस तरह वफाक अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, ये अगर इस्तेमाल ना हुआ तो, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी उसका मौका मिलेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर ये रिग इलेक्शन होगा, 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, जिस तरह आरटीएस सिस्टम बैठ गया था, अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो मुझे लग रहा है कि जो वफाकी हुकूमत पूरी प्लान करके आज़ाद कश्मीर में उतरी हुई है कि हम किसी तरह से धांधली करके हुकूमत बनाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कुव्वत से इस साजिश को नाकाम बनाएगी। सरदार साहब, लेकिन अगर हम एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स को देखते हैं, फॉर इंस्टेंस किसी भी प्रोविंस की हम बात करें, एक प्रोविंस होता है, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है, बहुत सारे मामला होते हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बीच में 2 अलग गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हम 1 मिनट के लिए मान लें कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने जो है इलेक्शंस को जीत लिए कश्मीर के, तो फिर क्या उनके मामला एड्रेस हो पाएंगे? एक तरफ स्टेट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी, फिर कश्मीर में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, फिर कैसे तमाम तर मामला एड्रेस होंगे? यहाँ पे तो एक सूबे के अंदर मामला नहीं होते। जी, माजी के अंदर भी होता रहा। आपको याद होगा कि जब चौधरी मुजीब साहब आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, तो पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। ये इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी रवायात को खत्म करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की जिसकी गवर्नमेंट होगी वही आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है,
یہ اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر کی سچویشن ہے، پوری دنیا میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جس طرح ہندوستان کی بربریت کا سامنا ہے، اس بنیاد کے اوپر اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ارباب اختیار، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی اور حکومت پاکستان اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گی تو پوری دنیا کے اندر ایک بہت اچھا میسج جائے گا. لیکن جس طرح عمران خان صاحب کی جو ماضی ہے اس سے ہمیں نہیں لگ رہا کہ آزاد کشمیر کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو پائیں گے. سردار صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومتی نااہلی سے پاک چین تعلقات گلے شکوے تک جا پہنچے. یہ کس قسم کا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہیں نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج نہیں کرتے؟ دیکھیں، مجھے تو نہیں پتا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک کے جو لارجسٹ انٹرسٹ ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طرح کا بھی کوئی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم کسی کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے پاکستان کے اندر. اگر یہ ہمارا ملک ہے تو اس کے اندر سیاست بھی ہے، سارے لوگ اپنی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے ملک کا کلیم کر رہے ہیں. لیکن ہماری تمام لیڈرشپ کو میں اکراس دی بورڈ پوری لیڈرشپ سے آپ کے چینل کی طرف سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے لارجر انٹرسٹ میں جو بھی اسٹیٹمنٹ ہو اس کو سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک کی عزت اور وقار اور ملک کے جو امیج ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. جی بالکل. بریک کے بعد ہم دوبارہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اور پروگرام میں گفتگو کریں گے ریلوے کے حوالے سے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے آزاد کشمیر کے انتخابات کے اوپر، اور ہم نے پروگرام میں یہ بھی گفتگو کی کہ ماضی میں جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی کولیشن پارٹنر بنتی ہے آزاد کشمیر میں. دوسری جانب جو اپوزیشن جماعتوں کا کلیم ہے کہ وہ آئیں گی، تو ان کے حوالے سے، ان کے پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اہم کنسرن ہے جہاں پر پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے ایک صوبے میں، ساتھ ہی ساتھ لوکل گورنمنٹ بھی ہوتی ہے. ڈیولیوشن آف پاورز میں اتنا مشکل کر دیا ہے کام، جس میں وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تنقید کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں. تو پھر کیا ایسا پاسبل ہو پائے گا اگر کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی؟ تو پھر کیا یہ تمام در معاملات مزید پیچیدہ نہیں ہو جائیں گے؟ اور جو فارمولا ہے وہ بھی اس کے کانٹری ہی ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہی کولیشن فارم کرے گی. سر، پروگرام میں اب ہم ریلوے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ریلوے کے اوپر چیف جسٹس صاحب کا ایک اہم بیان آیا، وہ کہتے ہیں کہ جو ریلوے منسٹری کے جو ریلوے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں. بالکل، میرا خیال ہے فیصلہ ٹھیک ہے اور ان کی آبزرویشن بھی بڑی ڈیپلی ہے. ایسا ہے کیونکہ ریلوے ایک چھوٹا ادارہ نہیں ہے، وابڈا کی طرح بہت بڑا ادارہ ہے اور اس میں ہزاروں کیا لاکھوں جو ہے امپلائیز کام کرتے ہیں. اب بیسکلی اگر یہ ریفرنس دیا گیا ہے کہ جو لوکل ابھی ریسنٹلی جو حادثے ہوئے ہیں اس کی وجہ شاید کہ امپلائیز گھر پہ سوئے رہتے ہیں، بالکل پارشلی تو ٹھیک ہے، مگر ان حادثات کی وجوہات دوسری ہیں. جہاں پر بھی ہمارے ویک ایریاز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک سیکیورٹی گارڈ ہے اور ایک دیوار کے چاروں طرف ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اگر وہ آرام فرما رہے ہیں، گھر پر ہیں اور کسی اور کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر دہشت گردی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے ریلوے ٹریک کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہماری املاک کو جو نقصان پہنچانے کے لیے یا دہشت کریٹ کرنے کے لیے جو ہماری دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے اس طرح کے حادثات کرائے ہوں. بہت آرام سے ٹریک پہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی، وہاں کے جو ہے اس کو سلیپرز کو لوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے دوسرا حادثہ، تیسرا حادثہ، اور اس طرح کے حادثات جو ہو گئے، اس میں صرف اور صرف یہ وجہ نہیں ہے. یہ بالکل صحیح کہا کہ جب اتنے امپلائیز کام کرتے ہیں تو ان کا کام ہے کہ ٹریک کی رکھوالی کریں، اس کا خیال کریں، اس کو مینٹین رکھیں، حالانکہ اس کا ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے، مگر وہی جو لیبر ہوتی ہے، وہی جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی اور جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں یا گھر میں گوشت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے واقعات تو ہوں گے اس ملک میں. تو اس طرح سے جو آبزرویشن سپریم کورٹ کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ریلوے ایک بہت بڑا پروفیٹیبل ادارہ ہو سکتا ہے، بہت سے منسٹرز نے، بہت سی گورنمنٹس نے آ کے یہ کام کیا تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا اس میں کوئی بھی ریگولیشنری کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے. جو انگریز کے زمانے کا سیٹ اپ بنا ہوا تھا وہی ہے، اس کو بھی سنبھال نہیں پاتے، چاہے وہ ریلوے کی زمینیں ہوں، چاہے ریلوے کے املاک ہوں، کچھ بھی چیز ہو، وہ اس کو پروفیٹیبل نہیں بنا پاتے. اس کے پیچھے بھی وہی جو کامنٹس ہماری آنریبل سپریم کورٹ نے دیے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سورت تھیبو صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون سے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
मैडम, हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के ऊपर भी हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। क्या समझती हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त ऐसा क्या प्लान मौजूद है कि आज़ाद कश्मीर को उनको वोट करना चाहिए? सॉरी, मैं पूरी बात आप रिपीट करें प्लीज। मेरा आपसे सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात इस वक्त जारी होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऐसा क्या मौजूद है, ऐसा प्लान क्या है कि आज़ाद कश्मीर को आपको वोट करना चाहिए? मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो पूरी कौम को पता है कि वो इस मुल्क की तरक्की, अमन और उसकी जमानत है, क्योंकि वो न यूटर्न लेती है, न झूठ बोलती है अवाम के साथ, नहीं जो है धोखा करती है। जिस तरह से ये हुकूमत अवाम के साथ धोखा भी करती है। लेकिन माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब तो बाहर है ना, लिटिगेशन जारी है, नवाज शरीफ साहब बाहर है। नवाज शरीफ बाहर हो तो वो उसकी मजबूरी है, लेकिन अवाम को तो इल्म है ना, अवाम को तो पता है ना कि असल लीडर कौन है और असल बात कौन कर रहा है, अवाम की बात कौन कर रहा है, जमहूरियत की बात कौन कर रहा है, मुल्क की बात कौन कर रहा है, मुल्क को मजबूत कौन बना रहा है, जमहूरियत मजबूत कब होगी, कैसे होगी, वो बात कौन कर रहा है। तो ये सारी सूरज साहिबा, लेकिन एक आम आदमी का ये भी कंसर्न है कि अगर यही लिटिगेशन किसी आम आदमी के ऊपर होती वो हरगिज बाहर नहीं जा सकता था इस तरीके से, और ये तमाम जो सिचुएशन जरा मुख्तलिफ है। देखिए ये बातें तो यही लोग करते हैं जो हर वक्त जो है, जब मोहतरमा कलसूम नवाज बीमार थी तो भी उन्होंने इल्जाम लगाए थे। ये तो बात मैम, ये इल्जाम तो नहीं है ना, ये तो इल्जाम तो नहीं है ना। तादाद में मरियम नवाज के जलसों में क्यों आता? आपने देखा पूरी दुनिया देख रही है कि लाखों की तादाद में आवाम क्यों आती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सच्ची पार्टी है, ये लीडर झूठ नहीं बोलते। ये झूठ बोलकर हमेशा आवाम को धोखा दे रहे हैं, यू टर्न लेकर और गलत बातें आवाम को बताकर। तो ये बात तो हमेशा सबके सामने है कि कौन सी पार्टी ने जो है मुल्क को तरक्की दी, कौन सी पार्टी है जो दूसरों की जो है उन पे तकियां लगा रहे हैं, तो तरक्याती कामों पे, कौन सी पार्टी है कि आवाम को तबाह कर दिया है, कौन सी पार्टी हुकूमत है जिसने आज तक जो आवाम के साथ जो धोखा किया है। अब ना बिजली है, न आटा है, न चीनी है, लोगों के पास दवाई नहीं है कि वो लोगों के इलाज कर सके। ये हालत तो इन्होंने बना दी है मुल्क की। लेकिन सूरज साहिबा, 2015 की अगर हम हेडलाइन देख लें, उससे पहले की न्यूज हेडलाइंस देख लें, यही तमाम तर इसी तरीके से इन्फ्लेशन के ऊपर मामला थे, आटा चीनी इन सब की प्राइसेस का जो हाइक थी उसके ऊपर हेडलाइंस लगी हुई थी। ये तमाम तर इन्फ्लेशन के मामला तो हर हुकूमत में हर साल बढ़ते ही चले गए, कभी कम नहीं हुआ है। दूसरी जानिब अगर हम ये देखें प्लान के ऊपर आते हैं, सूरज साहिबा प्लान क्या, इस पर कोई खास प्लान है आप लोग के पास कि फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग आते हैं आजाद कश्मीर में तो क्या लेकर आएंगे? देखो, एक तो हमारा ये है कि जो कश्मीर की बात है, जो कश्मीरी चाहते हैं कि जो कश्मीर इंडिया के पास है, जो इस हुकूमत ने जिस पे हाथ उठा लिया है, उस हुकूमत ने हिंदुस्तान के हवाले कर दिया, झोली में डाल दिया है, हिंदुस्तान के हवाले कैसे उसकी बात जो है वो हमारी हुकूमत ने, हमारी पार्टी कर रही है कि यही जो है वो हम इसके जंग लड़ेंगे उस कश्मीरियों की। दूसरी बात क्या आपको पता है, अवाम जानती है कि तरक्की इस मुल्क की जो है वो नवाज शरीफ ही करेगा, वही पार्टी करेगी, नहीं करेगी। उसको पता है कि अमन उसकी हुकूमत में ही होता है। ये बातें वो नहीं है जो इस तरह आपने कहा कि उस हुकूमत में होता है, इस तरह से नहीं हुआ था, इस तरह से कभी भी नहीं हुआ था कि इस तरह से पेट्रोल महंगा हो गया, इस तरह से जो है चीनी महंगी हो गई, इस तरह से आटा महंगा हो गया, इस तरह से कभी भी नहीं हुआ था। ये इस हुकूमत में थोड़े वक्त में जो आवाम के साथ जो धोखा किया है। सूरज साहिबा, जब बजट अप्रूव होता है, हमेशा की बात कर रही हूँ, तो जब भी बजट आया है, जो भी हुकूमत आई, उन्होंने कहा है कि अवाम दोस्त बजट है और अपोजिशन कहती है अवाम दुश्मन बजट है। तो ये जुमले, ये सारे जेनेरिक चीजें, ये तो हम हर साल देख रहे हैं। अवाम दोस्त बजट या अवाम दुश्मन बजट की बातें तो करना अलग बात है, लेकिन कुछ हकीकतें सामने है, वो तो आम देख रही है ना। जो ठीक, लेकिन क्या मैडम आप लोग के पास कोई प्लान है? क्या प्लान है आप लोग के पास कश्मीर के हवाले से?
کہ ہمیشہ ہماری پارٹی کے پاس یہی پلان ہے کہ ہمیں وہ پلان نہیں، وہ باتیں نہیں کرتے، ہم کر کے دکھاتے ہیں. نہیں میم، آپ کو پلان پیش کرنا ہوتا ہے نا کہ فار انسٹنس اگر آپ آتے ہیں تو آپ کیا کرنے جائیں گے. ہم نے بجلی کی بات کی تو بجلی دی اس ملک کو، ہم نے امن امان کی بات کی تو امن امان دے دیا. ہم نے باتیں نہیں کی ہے، ہم نے عوام کے ساتھ جھوٹی باتیں نہیں کی ہے، ہم نے عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے. جو باتیں کی ہے میڈم ریلوے کی بات کرتے ہیں. ریلوے کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جو ریلوے کے ملازمین ہیں وہ گھر بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں، اس لیے جو ہے ریلوے اتنی تباہ حالی کا شکار ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ نے دیکھے شروع سے لے کر پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو 100 دن میں تو ہے تو یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے. اس کے بعد انہوں نے جو الزامات لگانا شروع کیا، یہ بھی ہو گیا ہے جو یہ نیند سے جلدی جاگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا قصور ہے. یہ سارا قصور جو ہے وہ یہ جو کورونا آئی ہے وہ بھی نواز شریف کی وجہ سے آئی ہے. یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوتا. انہوں نے جو غلط بیانی کی ہے، انہوں نے جو مس مینجمنٹ کی ہے، اس نے جو نااہلی کی ہے وہ تو دنیا جانتی ہے. اس طرح سے تو باتیں نہیں ہوتی ہے کہ آپ بات لوگوں کو دوسری کنٹینر پہ بتاؤ. ٹھیک سورج صاحبہ، جس طرح ٹھیک ہے سورج صاحبہ، یعنی آپ کہتی ہیں کہ یہ اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ریلوے تباہی کا شکار ہے. بالکل، لیکن ساتھ میں لیکن کیا آپ اس سے اگری کریں گی میڈم، آپ اس سے اگری کریں گی کہ اس میں اسٹیک پرانی گورنمنٹس کا بھی رہا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں. آپ نے دیکھا پرانی گورنمنٹ میں ریلوے ترقی کر رہا تھا. یہ نہیں ہے. یہ جو گرین لائن یہ ساری جو کچھ ہے یہ کس نے کی تھی؟ یہ نواز شریف کے دور کی تھی. اس وقت جو جی ہلو جی میڈم سن رہے ہیں ہم. بجلی جو اس وقت آپ جانتی ہے کہ کتنا بحران تھا. 11,000 میگا واٹ بجلی کون لے آیا؟ نواز شریف کی حکومت لے آئی تھی نا. وہ باتیں نہیں تھی، وہ حقیقت. آج اس کا بحران ہو گیا ہے. آج پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے. آپ گیس کا بحران ہے. آج جو ہے ریلوے کو آپ دیکھیں کتنے جو ہے حادثے ہوئے. اور یہ تو کہتے تو ایک حادثہ ہوتا تھا کبھی کوئی چھوٹا موٹا تو یہ کہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ استعفیٰ دے دے، منسٹر استعفیٰ دے دے. سورج صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا ان پر بھی کوئی ہاتھ ڈالے گا. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھو یہ تو حقیقت ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیڈران پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے، جو کورٹ نے ثابت کیا کہ یہ جھوٹے کیسز بنائے ہوئے تھے. جو نیب نے جھوٹے کیسز بنائے تھے جو سالوں کے سال چلتے رہے اور وہ جو ہے وہ تو ہو گیا. لیکن یہ ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں، آٹا، چینی، گھی، پیٹرول اور دوائیاں اور معلم جبا، وہ ساری چیزیں کسی ایک پہ جو ہے نا نیب نے ہاتھ ڈالا، ظاہر ہے. وہ تو حقیقت ہے، وہ تو حقیقت ہے. اس پہ تو ظاہر ہوگا نا. یہ ساری چیزیں تو سامنے آئیں گی. فارن فنڈنگ کا کیس بھی ابھی چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے سورت ہیبو صاحبہ. اختر صاحب، جس طرح آپ نے سنا پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا کوئی پلان موجود ہے، اور یہی سوال میرا پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی تھا. دونوں کے پاس پلان موجود نہیں ہے، اینڈ دیٹ از کلیئر. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے اس لحاظ سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے پاس ٹھوس پلان نہیں ہے. جب ان کو موقع ملا تھا، ظاہر ہے اس وقت جب بھی دونوں نے پرانی پیپلز پارٹی نے پرانی اچیومنٹ گنوائی اور پی ایم ایل این نے صرف کہا ہم باتیں نہیں کرتے. دیکھیں اس وقت وفاق میں کون تھا؟ جو وفاق میں ہوتا ہے موسٹلی وہی آ جاتا ہے اور آنے کے بعد. لیکن کرنٹ اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے پلان نہیں ہے کسی کے پاس. ایگزیکٹلی، بالکل. ان شارٹ اگر بولا جائے تو کوئی واضح اور ٹھوس پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کیسی حکومت ہے، یہ کیسے سیاستدان ہیں؟ آپ الیکشن کے لیے ووٹ کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے وہاں پر. جی بی الیکشنز میں ہم نے دیکھا تمام تر جماعتوں نے بہت اچھی کیمپین کی، لیکن میرا سوال اس وقت بھی یہی تھا تمام تر پولیٹیکل پارٹیز سے
किसी के पास प्लान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वावडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा प्लान ब्रीफ किया, उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम में काफी गुफ्तगू की थी। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि प्लान्स नहीं है, लेकिन इलेक्शन के लिए वो कंटेस्ट कर रहे हैं। प्लान, वाज़ेह प्लान तो इस वक्त पीटीआई के पास भी नहीं है ना, ठीक है, लेकिन जीबी इलेक्शंस में था, लेकिन जीबी इलेक्शंस में उनके पास कंप्लीट प्लान था। अभी कश्मीर की अगर हम बात करें तो इस वक्त किसी ने भी प्लान पेश नहीं किया। बिल्कुल, देखें असल में अभी इस वक्त क्योंकि नून लीग से इतनी ज्यादा उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि एक वक्त था कि बहुत बड़ी अक्सरियत से, यानी कि इनको 41 सीट्स में से मेरा ख्याल 31 सीट्स जीते थे, उस वक्त क्या डिलीवर कर पाए, क्या उनके 80% मसाइल हल हो गए? नहीं हुए। बात इस तरह से बहुत से और मामलात हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इस पर रखना पड़ेगा, तो जाहिर है क्योंकि माजी की कारकर्दगी उनकी है, पीटीआई की माजी की कारकर्दगी नहीं है। जीबी इलेक्शंस में जो प्लान रखा गया था उसमें उन्होंने टीवैट स्कूल, जो कि टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो रखा था। उसमें उन्होंने साथ में एकोमोडेशन के लिए, टूरिज्म के लिए रखा था, पावर के ऊपर काम रखा था, ये तमाम था, और भी उसमें मजीद चीजें मौजूद थी। तो ये कंप्लीट प्लान था, जिसको हम कहते हैं कि आप इसकी बुनियाद पर इलेक्शन जो है लोगों से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी आजाद कश्मीर में कुछ मौजूद नहीं है कि आप टेंटेटिव कहें कि ये चीजें हम ये डिलीवर करेंगे। पीटीआई का प्लान तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा था, ठीक है ना, जो इतनी बड़ी बातें की गई थी उसमें कितनी डिलीवरी हो सकी 2.5 साल के अंदर? घरों में यूनिट, बेशक उतने यूनिट जो उन्होंने डिलीवर करने को कहा था वो नहीं हुआ, लेकिन हुआ है 2.5 साल के बाद काम शुरू हुआ है। इसमें मैं ये नहीं कहता, डिनाई नहीं करता कि काम नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है। जो उम्मीदवार जिन जिन हलकों से गए थे उन्होंने कुछ न कुछ काम शुरू किया है, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था। उनको पता है कि हमें सियासी मौत नहीं मरना, हमें काम करना है, पीटीआई को जिंदा रखना है, इस वजह से काम हो रहा है। मगर जहां तक बात यह है कि एक बात वहां आज़ाद कश्मीर के अंदर ये भी है, क्योंकि इनकी माजी की कारकर्दगी का कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रही है, इसी तरह से उनको ये उम्मीद है। दूसरा ये कि आपने टूरिज्म की इंडस्ट्री जो बताई, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ की, तो इसी वजह से यहाँ से भी इनकी उम्मीद है। इस तरह से दूसरी बात ये है कि अभी एक मैं दूसरे टॉपिक की तरफ जाना चाहूँगा कि जो इन्होंने इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर तरमीम की थी, उसके अंदर जो ये तब्दीली करना चाहते हैं, वो एक सवालिया निशान दोबारा से बन गया है। उस पर आप जरूर कुछ बात करें, क्योंकि आप अपने जो भी मेहमान थे उनसे मौक़िफ़ लेती। तो उसके अंदर कुछ कानूनी जो है अभाम रह गया था, वो उजलत में बना था। जाहिर है कि उसमें जो वजारत कानून है वो उसमें प्रॉपर शरीक नहीं हो सकी थी, बल्कि उनकी जो मिनिस्टर थी उसको भी शरीक नहीं किया गया था। अब उसको रिव्यू किया जा रहा है। एक तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये ऑफर खुद से कर देना, ये एक अच्छी बात है कि इस पे काम किया जाए। ऐसा ना हो कि इन कवानीन में जो तरमीम हो गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने भी पॉइंट आउट किया है, अपोजिशंस की पार्टियों ने भी उसको पॉइंट आउट किया है कुछ चीज़ों को। जाहिर है कि वो जो उनके जाहिर है कि कुछ हैं तो उनको दूर करना चाहिए, ताकि अगर कोई कानून बनता है जैसे 8वीं तरमीम का हुआ, तो बाद में आने वाली हुकूमतों को चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। तो वो इस्लाहात लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी कौमी मसला है, क्योंकि फ्यूचर में जैसे आपने इलेक्शन के लिए ओवरसीज़ लोगों को राइट मिलना चाहिए, मैं भी इसकी फेवर करता हूँ। देखा जाए तो जितनी हमें ज़र मुबादला आता है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। इस वक्त कोई हुंडी हवाला नहीं है, इस वक्त ज़्यादातर बेहतरीन तरीके से आते हैं। ये बेसिकली पीटीआई की एक अचीवमेंट है कि उन्होंने ये मैकेनिज्म एक बेहतर कर दिया, जिसकी वजह से कुछ इस तरह का इसके फ़ायदे हुए। लेकिन ऑपोजिशन कहते हैं ये भी इनकी वजह से नहीं। देखिए, नहीं, इसमें देखें, असल में मैं तो क्योंकि गैर सियासी शख्स हूँ, तो हम तो आवाम की जो न्यूट्रल आवाम होती है, जो 50% से ज्यादा वोट देने ही नहीं जाते, तो वो बैठ के नाउमीद रहते हैं माजी की हुकूमतों से, और इसी वजह से मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास लेकर आता हूं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अख्तर राई साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी। सूरत थेबो साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और सरदार नज़ाकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तमाम तर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जीबी इलेक्शंस में जो गवर्नमेंट आएगी वो कश्मीर के मसाइल को एड्रेस करेगी और कश्मीर एडवोकेट बनकर सामने पूरी दुनिया के सामने उभरेगी, और इंशाल्लाह कश्मीर जरूर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।